أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جو کوئی تم میں پھرے گا اپنے دین سے تو اللہ عنقریب لا دے گا ایسی قوم جو کہ اللہ ان کو چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، نرم دل ہیں مسلمانوں پر، زبردست ہیں کافروں پر، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، دے گا جس کو چاہے اور اللہ کشائش والا ہے خبردار۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، یعنی جو لوگ وقت نزول اس آیت کے ایمان والے ہیں، جو شخص تم میں سے اپنے اس دین سے پھر جائے تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اسلامی خدمات انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی جگہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، مگر مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر، تیز ہوں گے کافروں پر کہ ان سے جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور دین اور جہاد کے مقدمے میں، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، جیسا منافقین کا حال ہے کہ دبے دبائے جہاد کے لیے جاتے تھے، مگر اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کفار جن سے دل کی دوستی ہے ملامت کریں گے، یا اتفاق سے جن کے مقابلے میں جہاد ہے وہی اپنے دوست اور عزیز ہوں تو سب دیکھتے سنتے تان کریں گے کہ ایسوں کو مارنے گئے تھے۔ یہ صفات مذکورہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہیں عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں کہ چاہیں تو سب کو یہ صفات دے سکتے ہیں، لیکن بڑے علم والے بھی ہیں، ان کے علم میں جس کو دینا مصلحت ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ معارف و مسائل: مذکور آیت میں یہ بتلایا گیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ گہری دوستی اور خلط ملط کی جو ممانعت کی گئی ہے یہ خود مسلمانوں ہی کے لیے مفاد کی خاطر ہے، ورنہ اسلام وہ دین حق ہے جس کی حفاظت کا ذمہ حق تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ کسی فرد یا جماعت کی کجروی یا نافرمانی تو بجائے خود ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی فرد یا جماعت سچ مچ اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے اور بالکل ہی مرتد ہو کر غیر مسلموں میں مل جائے، اس سے بھی اسلام کو کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ قادر مطلق جو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے فوراً کوئی دوسری قوم میدان عمل میں لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے فرائض انجام دے گی۔ اس کے کام نہ کسی ذات پر موقوف ہیں، نہ کسی بڑی سے بڑی جماعت یا ادارے پر۔ وہ جب چاہتے ہیں تو تنکوں سے شہتیر کا کام لے لیتے ہیں، ورنہ شہتیر پڑے کھاد ہوتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں جہاں یہ ذکر فرمایا کہ مسلمان اگر مرتد ہو جائیں تو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسری جماعت کھڑی کر دے گا، وہاں اس پاک باز جماعت کے کچھ اوصاف بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایسے اوصاف کی حامل ہوگی۔ دین کی خدمت کرنے والوں کو ان اوصاف کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ ان اوصاف وہ عادات کے حامل لوگ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و محبوب ہیں۔ ان کی پہلی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے۔ اس صفت کے دو جز ہیں، ایک ان لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ تو کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اختیار میں سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کو کسی کے ساتھ اگر طبعی محبت نہ ہو تو کم از کم عقلی محبت اپنے عزم و ارادے کے تابع رکھ سکتا ہے، اور طبعی محبت بھی اگرچہ اختیار میں نہیں مگر اس کے بھی اسباب اختیاری ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور قدرت کاملہ اور انسان پر اس کے اختیارات و انعامات کا مراقبہ اور تصور لازمی طور پر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت طبعی بھی پیدا کر دیتا ہے، لیکن دوسرا جز یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، اس میں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار و عمل کا کوئی دخل اس میں نہیں، اور جو چیز ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہے اسے سنانے اور بتلانے کا بھی بظاہر کوئی حاصل نہیں نکلتا۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ محبت کے اس جز کے اسباب بھی انسان کے اختیار میں ہیں۔ اگر وہ ان اسباب کا استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے ساتھ لازمی ہوگی، اور وہ اسباب آیات قرآن میں یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں مذکور ہے، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں، اس کو چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور بنا لے، اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر کام میں سنت کے اتباع کا التزام کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ اور اسی آیت سے بھی معلوم ہو گیا کہ کفر و ارتداد کا مقابلہ وہی جماعت کر سکے گی جو متبع سنت ہو، نہ احکام شرعیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرے اور نہ اپنی طرف سے خلافت سنت اعمال کو اور بدعات کو جاری کرے۔ دوسری صفت اس جماعت کی بتلائی گئی کہ عزت علی المومنین عزت علی الکافرین، اس میں لفظ اذلہ حسب تصریح قاموس و ذلیل یا ذلول دونوں کی جمع ہو سکتے ہیں۔ ذلیل کے معنی عربی زبان میں وہی ہیں جو اردو وغیرہ میں معروف ہیں، اور ذلول کے معنی ہیں نرم اور سہل، الانقداد یعنی جو آسانی سے قابو میں آ جائے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس جگہ یہی مراد ہیں، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے نرم ہوں گے، اگر کسی معاملے میں اختلاف بھی ہوا تو آسانی سے قابو میں آ جائیں گے، اگرچہ وہ اپنے جھگڑے میں حق بجانب بھی ہوں، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں اس شخص کو وسط جنت میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تو حاصل اس لفظ کا یہ ہوا کہ لوگ مسلمانوں سے اپنے حقوق اور معاملات میں کوئی جھگڑا نہ رکھیں گے۔ دوسرا لفظ عزت علی الکافرین آیا، اس میں بھی عزہ عزیز کی جمع ہے جس کے معنی غالب قوی کے آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے دین کے مخالفوں کے مقابلے میں سخت اور قوی ہیں اور وہ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ اور دونوں جملوں کو ملانے کا حاصل یہ نکل آیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کی محبت و عداوت اور دوستی و دشمنی اپنی ذات اور ذاتی حقوق و معاملات کے بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی خاطر ہوگی۔ اسی لیے ان کی لڑائی کا رخ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں کی طرف نہیں بلکہ اس کے دشمنوں اور نافرمانوں کی طرف ہوگا۔
یہی مضمون ہے سورہ فتح کی اس آیت کا، اشد علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلی صفت کا حاصل حقوق کا تکمیل تھا، دوسری صفت کا حاصل حقوق العباد اور معاملات کا اعتدال ہے۔ تیسری صفت اس جماعت کی یہ فرمائی گئی، یجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی لوگ دین حق کی اشاعت اور برتری کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کفر و ارتداد کے مقابلے کے لیے صرف معروف قسم کی عبادت گزاری اور نرم و سخت ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اقامت دین کا جذبہ بھی ہو۔ اسی جذبے کی تکمیل کے لیے چوتھی صفت بتلائی گئی، وَلَا يُخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ۔ اقامت دین اور کلمہ حق کے سر بلند کرنے کی کوشش میں یہ لوگ کسی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کسی تحریک کو چلانے والے کی راہ میں دو قسم کی چیزیں حائل ہوا کرتی ہیں، ایک مخالف قوت کا زور، دوسرے اپنوں کی لعن طعن اور ملامت۔ اور تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ تحریک چلانے کے لیے عزم لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر حالات میں مخالف قوت سے تو مغلوب نہیں ہوتے، قید و بند اور زخم خون سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں کے طعنوں اور تشنیع و تقبیح سے بڑے بڑے عزم والوں کے قدم میں لغزش آ جاتی۔ شاید اسی لیے حق تعالیٰ نے اس جگہ اس کی اہمیت جتلانے کے لیے اس پر اکتفا فرمایا کہ لوگ کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنا جہاد جاری رکھتے ہیں۔ آخر آیت میں یہ بھی بتلا دیا کہ صفات اور خصائل حسنہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں، وہی جس کو چاہتے عطا فرماتے ہیں۔ انسان محض اپنی صحیح و عمل سے بغیر فضل خداوندی کے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آیت کے الفاظ کی تشریح سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو دین اسلام کو کوئی گزند نہ پہنچے گا، بلکہ اس کی حفاظت و حمایت کے لیے اللہ جل شانہ ایک اعلیٰ اخلاق و اعمال کی جماعت کو کھڑا کر دیں گے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آیت در حقیقت آنے والے فتنے کی پیشن گوئی اور اس کی ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کامیاب ہونے والی جماعت کے لیے بشارت ہے۔ آنے والا فتنہ ارتداد ہے جس کے کچھ جراثیم تو عہد نبوت کے بالکل آخری ایام میں پھیلنے لگے تھے، اور پھر بعد وفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ہو کر پورے جزیرۃ العرب میں اس کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور بشارت پانے والی وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہے جس نے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا۔ واقعات یہ تھے کہ سب سے پہلے تو مسلمہ کذاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہاں تک جرأت کی کہ آپ کے قاصدوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اگر بمصلحت تبلیغ و اصلاح یہ دستور عام نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کا قتل نہ کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ مسلمہ اپنے دعوے میں کذاب تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خلاف جہاد کا موقع نہیں ملا یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔ اسی طرح یمن میں قبیلہ مزجج کے سردار اسود انسی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مقرر کیے ہوئے حاکم یمن کو اس کے مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا، مگر جس رات میں اس کو قتل کیا گیا اس کے اگلے دن ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحابہ کرام تک اسی خبر ربیع الاول کے آخر میں پہنچی۔ اسی طرح وہ واقعہ قبیلہ بنو اسد میں پیش آیا کہ ان کا سردار طلیحہ بن خویلد خود اپنی نبوت کا مدعی بن گیا۔ یہ تین اشخاص کی جماعتیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات ہی میں مرتد ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نے اس فتنہ ارتداد کو ایک طوفانی شکل میں منتقل کر دیا۔ عرب کے 7 قبیلے
مختلف مقامات پر اسلام اور اس کی حکومت سے منحرف ہو گئے، اور خلیفہ وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلامی قانون کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وفات سرور کائنات کے بعد ملک و ملت کی ذمہ داری خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر عائد ہوئی۔ ایک طرف ان حضرات پر اس حادثے عظیم کا صدمہ جاں-گداز، اور دوسری طرف یہ فتنوں اور بغاوتوں کے سیلاب۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صدمہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پر پڑا، اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر بھی پڑ جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و استقامت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ تمام آفات و مصائب کا پورے عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ بغاوتوں کا مقابلہ ظاہر ہے کہ طاقت استعمال کر کے ہی کیا جا سکتا ہے، مگر حالات کی نزاکت اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو کسی کی رائے نہ ہوئی کہ اس وقت بغاوتوں کا مقابلہ بھی کوئی سخت قدم اٹھایا جائے۔ خطرہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اگر اندرونی جنگ میں مشغول ہو جائیں تو بیرونی طاقتیں اس جدید اسلامی ملک پر دوڑ پڑیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کے قلب کو اس جہاد کے لیے مضبوط فرما دیا، اور آپ نے ایک ایسا بلیغ خطبہ صحابہ کرام کے سامنے دیا کہ اس جہاد کے لیے ان کا بھی شرح صدر ہو گیا۔ اس خطبے میں اپنے پورے عزم و استقلال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا: جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام اور قانون اسلام کا انکار کریں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں۔ اگر میرے مقابلے پہ تمام جن و انس اور دنیا کے شر و حجر سب جمع کر لائیں اور کوئی میرا ساتھی نہ ہو، تب بھی میں تنہا اپنی گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا۔ اور یہ فرما کر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلنے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام آگے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بٹھا کر مختلف محاذوں پر مختلف حضرات کی روانگی نقشہ بن گیا۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ وغیرہ جمہور امت تفسیر نے بیان فرمایا ہے کہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آئی ہے۔ وہی سب سے پہلے اس قوم کے مصداق ثابت ہوئے جن کے من جانب اللہ میدان عمل میں لائے جانے کا آیت مذکورہ میں ارشاد ہے، مگر اس کے منافی نہیں کہ کوئی دوسری جماعت بھی اس آیت کی مصداق ہو۔ اس لیے جن حضرات نے اس آیت کے مصداق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یا دوسرے صحابہ کرام کو قرار دیا ہے، وہ بھی اس کا مخالف نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ سب حضرات بلکہ قیامت تک آنے والا وہ مسلمان جو قرآنی ہدایات کے مطابق کفر و ارتداد کا مقابلہ کریں گے اس آیت کی مصداق میں داخل ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت حضرت ابوبکر صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ کے زیر ہدایت اس فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک بڑا لشکر دے کر مسلمہ کذاب کے مقابلے پر یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور وہاں مسلمہ کذاب کی جماعت نے اچھی خاصی طاقت پکڑ لی تھی۔ سخت مارکا ہوا، بالآخر مسلمہ کذاب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مارا گیا، اور اس کی جماعت تائب ہو کر پھر مسلمانوں میں مل گئی۔ اس طرح طلحہ بن خویلد کے مقابلے پر بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہی تشریف لے گئے، وہ فرار ہو کر کہیں باہر چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بخود ہی اسلام کی دوبارہ توفیق بخشی اور مسلمان ہو کر لوٹ آئے۔ خلافت صدیق کے پہلے مہینے یعنی ربیع الاول کے آخر میں اسود انسی کا قتل اور اس کی قوم کے متی و فرما بردار ہو جانے کی خبر پہنچ گئی، اور یہی خبر سب سے پہلی فتح کی خبر تھی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان حالات میں پہنچی تھی۔ اسی طرح
دوسرے قبائل مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں بھی ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام کو فتح مبین نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.